اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون ولو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. حضرات سامعین، قرآن فہمی اور معصوم شناسی کے موضوع پر آج یہ ہماری تیسری نشست ہے. میں ترجمہ اسی لیے کرتا ہوں تاکہ جو نئے حضرات ہیں ان کے ذہن میں یہ میرا موضوع سمجھ میں آ جائے. اللہ ان آیتوں میں پہلے سوال پوچھ رہا ہے، کیا انہوں نے میرے رسول کو نہیں سمجھا اسی لیے میرے رسول کا انکار کر رہے ہیں، یا وہ میرے رسول پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، میرا رسول دیوانہ نہیں، وہ ان کے پاس حق کے ساتھ آیا ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے. اور اللہ نے پھر انداز کلام کو بدل کر ارشاد فرمایا کہ اگر حق باطل کی پیروی کرتا، اگر حق ان کے نفسانی خواہشوں کی پیروی کرتا تو زمین، آسمان اور تمام موجودات ارضی و سمائی برباد ہو جاتے، دنیا میں کچھ نہ رہتا. اور پھر اللہ نے فرمایا جہاں سے ابتدا کی تھی وہاں آ کر اللہ نے ختم کیا، بل آتیناہم بذکرہم، میں نے جو ان کو رسول دیا تھا وہ تو مجسم ذکر ہے، اور یہ اسی ذکر سے منہ پھیرنے والے ہیں. آئیے آج کی تقریر میں شروع کر رہا ہوں ان آیتوں سے. آج میں آپ سے قریب ہو کر بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے پہلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ جب کوئی چیز انسان کے عقل سے اوپر ہوتی ہے تو اللہ چھوٹا سا مثال دے کر انسان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. اب اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ مائدہ میں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، یقیناً ہم نے توریت کو نازل کیا اور اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے. ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے. توریت نور نہیں، توریت کو اللہ نے ہادی نہیں کہا. اللہ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے تورات کو نازل کیا اور اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے. جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، یقیناً ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، اور بنی اسرائیل کے انبیاء اس کے ذریعے یہودیوں کو ہدایت کرتے تھے، نبی ہدایت کرتے تھے.
کن کو ہدایت کرتے تھے؟ یہودیوں کو ہدایت کرتے، انبیاء ہدایت کرتے تھے، والربانیون والاحبار، اور وہ علماء ربانی بمستحفظوا من کتاب اللہ وقانوا علیہ شہداء، اور وہ عالم ربانی جن کو ہم نے توریت کا محافظ بنایا تھا، اور جو توریت کو اچھی طرح سے جانتے تھے، وہ بھی یہودیوں کو ہدایت کرتے تھے توریت کے ذریعے۔ ابھی میں قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یقیناً تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اور جو میرے انبیاء تھے بنی اسرائیل کے، وہ حکم دیتے تھے یہودیوں کو اس توریت کے ذریعے، اور وہ عالم ربانی جن کو ہم نے محافظ بنایا تھا، انبیاء نے نہیں، جن کو ہم نے محافظ بنایا تھا، اور جو اچھی طرح سے سمجھتے تھے توریت کو، وہ بھی اسی توریت کے ذریعے یہودیوں کو ہدایت کرتے تھے۔ اب میں ایمان سے بتاؤ، انبیاء اور عالم ربانی، عالم ربانی کون ہے؟ جو انبیاء کے اوصیاء تھے، جن کو ہم نے بنایا تھا، جو انبیاء کے وصی تھے، جو انبیاء کے وارث تھے، جن کو ہم نے وارث بنایا تھا، ہم نے محافظ بنایا تھا۔ اب آج اگر میں کراچی میں کہہ دوں کہ توریت قرآن سے افضل ہے، تو کل اشتہار آ جائے گا کہ نکالو کراچی سے کافر کو۔ ارے میں نے قصور کون سا کیا؟ میں نے یہی قصور کیا کہ میں نے کہا کہ توریت قرآن سے افضل، اور اگر تمہارا واقعی ایمان ہے کہ قرآن توریت سے افضل ہے، کیونکہ قرآن نور ہے، توریت نور نہیں ہے، قرآن ہادی نہیں ہے، توریت ہادی نہیں ہے، قرآن ہادی ہے۔ ارے یہ تو اللہ نے چھوٹا سا مثال لیا، اللہ نے چھوٹا سا مثال دیا، اور چھوٹا سا مثال دے کر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ توریت تو چھوٹی سی چیز ہے، کہاں قرآن کہاں توریت، اتنا فرق ہے جتنا نور میں اور عام میں فرق ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس توریت میں نور ہے، توریت میں ہدایت ہے، اور توریت کو سمجھتے تھے یا نبی کے اوصیاء، وہ جو عالم ربانی تھے، یعنی جن کا براہ راست تعلق خدا سے تھا، وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے تھے، نعرہ حیدری، وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے تھے، بمستحفظوا من کتاب اللہ، اور ان کو ہم نے محافظ بنایا تھا توریت کا۔ ارے حیران ہوں میں، توریت نور نہیں، قرآن نور ہے، توریت ہادی نہیں، قرآن ہادی ہے، لیکن توریت کو یا نبی سمجھتے تھے یا نبی کے وصی جن کو اللہ نے محافظ بنایا تھا۔ ارے جب توریت کو بغیر نبی کے اور بغیر وصی نبی کے کوئی نہیں سمجھتا، تو آج کا ملا قرآن کو کیسے تھا؟ نعرہ حیدری، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک آ گئی بات سمجھ میں؟ یہاں تک کو قرآن کو یا رسول سمجھے یا رسول کا وصی سمجھے، وصی بھی وہ جس کو اللہ بنائے، گھبرا گئے اب، وصی بھی وہ جس کو اللہ بنائے۔ ارے ہم علی کو اسی لیے نہیں مانتے کہ رسول نے بنایا ہے، اگر علی کو رسول وصی بناتا تو ہم نہ مانتے۔ علی کو اللہ نے رسول کا وصی بنایا ہے، اللہ نے رسول کا وارث بنایا ہے۔ جب توریت سوائے انبیاء کے اور وصی انبیاء کے کوئی نہیں سمجھ سکتا، تو تم قرآن کو بغیر وارث قرآن کی کس طرح سمجھ سکتے ہو؟
آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. یا اللہ کوئی قرآن کا آواز ہے؟ یا اللہ کوئی قرآن کا آواز ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ فاطر میں والذی اوحینا الیک من الکتاب، میرے حبیب میں نے تم پر کتاب کی وحی کی. والذی اوحینا الیک من الکتاب والحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. میرے حبیب میں نے تم پر کتاب کی وحی کی، وہ کتاب حق ہے جو اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. اور اللہ نے یہاں آ کر کلام اپنے انداز کلام کو بدل گیا اور فرمایا ثم میرے حبیب میں نے قرآن تم پر نازل کیا ہے، لیکن ثم ایک بات یاد رکھنا، تو میرا حبیب ہے، میرا محبوب ہے، میں نے تم پر قرآن نازل کیا ہے، قرآن وحی کیا ہے، قرآن کی وحی کی ہے، لیکن ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، قرآن میں نے تم پر نازل کیا ہے، لیکن میرے حبیب تمہیں حق نہیں کہ تم قرآن کے وارث بناؤ. قرآن کے وارث میں اللہ بناؤں گا اپنے بندوں میں سے جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا ہے، جن کو میں نے چنا ہے. پتا چلا جب قرآن رسول کو حق نہیں، جب رسول کو حق نہیں تو قرآن کے واسطے رسول بنائے، تو تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ قرآن کے واسطے تم بنو؟ یہودیوں نے کہا کہ ہمیں کتاب چاہیے، آپ نہیں چاہیے. اور اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے موسیٰ سے بھی سوال کیا تھا کہ ہمیں اللہ دکھا، آیت ایک ہے، ایک ہے، آیت ایک ہے، تو مقصد تو سمجھاؤ. پتا چلا کہ جو واس کو چھوڑ کر کتاب کو مانے وہ اللہ کی نظر میں یہودی ہے. بڑا جملہ میں نے کیا، نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک نوجوانوں؟ پتا چلا کہ جو وارث کو چھوڑ کر کتاب کو کافی سمجھے وہ یہودی بھی ہے اور ظالم بھی ہے. اور اللہ نے جواب کیا دیا؟ شاید میں آپ کے ذہنوں تک پہنچ گیا. جواب کیا دیا اللہ نے؟ میرے حبیب یہ تو وہ ہے جنہوں نے سوال کیا تھا فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک فقالوا ارنا اللہ جہرتن. میرے حبیب انہوں نے تو اللہ سے بھی سوال کیا تھا، مجھ سے بھی سوال کیا تھا کہ ہمیں اللہ دکھا. تو کتاب کا اور اللہ کا دکھانے میں کیا مطابقت ہے؟ دیکھا آپ گھبرا گئے ہیں. فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک فقالوا ارنا اللہ جہرتن. میرے حبیب انہوں نے ایسے سوال آپ سے کیا ہے جیسے انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ دکھا. تو کتاب کا اور اللہ کے دکھانے میں مطابقت کیا ہے؟ مطابقت یہ ہے کہ میرے حبیب جس طرح میرا دکھانا، میرا دیکھنا ناممکن ہے، اس طرح کتاب بغیر واسطے ہونا ناممکن ہے. میں نے بڑا جملہ کر دیا، نعرہ حیدری. یعنی جس طرح کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اس طرح بغیر واسطے کتاب نہیں رہ سکتا. تو آج کتاب تو ہے، اب میں تمہیں مانوں یا قرآن کو؟ اللہ فرما رہا ہے کہ کتاب بغیر واسطے اس طرح ہے جس طرح کوئی مجھے کہے کہ پروردگار مجھے اپنی ذات چاہیے، میں تمہیں دیکھوں. جس طرح میرا دیکھنا ناممکن اس طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ کوئی کتاب بغیر واسطے رہے. تو بتاؤ آج کوئی قرآن کا آواز ہے؟ آج کوئی قرآن کا آواز ہے؟ پہلے تو بتاؤ کہ یہ قرآن ہے کیا؟ تقریر میری شروع ہو گئی. میں نے کیا کہ کیا کتابی صورت میں رسول پر قرآن نازل ہوا تھا؟ ارے مشرکین نے یہی تو کہا تھا کہ ہمیں کتاب چاہیے، کتاب لکھا ہوا کتاب چاہیے. تو اللہ نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
ان ھذا الا سحر مبین۔ میرے حبیب اگر میں کاغذ میں لکھا ہوا کتاب تم پر نازل کرتا تو یہ ایسے مردود ہے اس کو ہاتھ لگا کر کہتے کہ یہ جادو ہے۔ میں نے تم پر لکھا ہوا کتاب نازل نہیں کیا، جب لکھا ہوا کتاب نازل نہیں کیا تو پھر قرآن ہے کیا؟ پھر اس کو کیوں چومتے ہو؟ قرآن اسم ہے، 14 مسمى ہیں۔ قرآن اسم ہے، 14 مسمى ہیں۔ اب جتنے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں، جب ہم پیدا ہوئے ماں باپ نے ہمارا نام رکھا، ماں باپ نے میرا نام عبدالحکیم رکھا۔ اب یہ عبدالحکیم اسم ہے، میری ذات ہے مسمى، قرآن ہے اسم، 14 ہے مسمى۔ بات کرو میرے بھائی، میں قریب آ کر بات کر رہا ہوں۔ قرآن ہے اسم، یہ 14 ہے مسمى، 14 ہے وجود۔ ایمان سے بتاؤ، آج اگر میں نہ آتا اور آتے رسالت بھائی اور اخبار دکھاتے جس میں میرا نام ہے عبدالحکیم، پڑھ مجلس، عبدالحکیم مجلس پڑھ، کیا کہیں گے؟ بے وقوف، اسم تھوڑا ہی بڑھے گا۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا۔ عبدالحکیم یاد رکھنا رسالت بھائی، مقصد حاصل اسم سے نہیں ہوتا، وجود سے ہوتا۔ بڑا جملہ میں نے کر دیا، جہاں جہاں میری آواز پہنچے نعرہ حیدری، مقصد حاصل وجود سے ہوتا ہے، اسم سے نہیں۔ اللہ نے بھی کہا عبدالحکیم ان کو قرآن پڑھنے دو، ساری رات پڑھے، براہ راست مکے سے بھی سنے، لیکن ان کا مقصد ہے جنت میں جانا۔ ان کا مقصد کبھی پورا نہ ہوگا جب تک 14 کے دروازے پر نہ جائیں گے۔ اسم کو چومتے ہو، اسم کو چومتے ہو، اور وجود کو کہتے ہیں ہم جیسا ہے، ہم جیسا ہے، ارے ہم جیسا ہے۔ ایمان سے بتا میرے سنی شیعہ بھائیو، ارے ہماری جو ان پڑھ بوڑھی عورتیں ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ قرآن کو وہاں رکھیں جو جگہ پاک ہو، کیونکہ جگہ ہے ظرف، قرآن ہے مظروف، اور کپڑے بھی وہ ہیں جو پاک ہو۔ میں نے کراچی والے جملہ کہہ دیا، شاید آپ وہاں تک نہیں آئے۔ میں نے کیا کہ ان پڑھ کو بھی پتا ہے، دیہاتی کو بھی پتا ہے کہ یہ قرآن جو ہماری پریس میں چھپا ہے اس کو وہاں رکھے جو جگہ بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو۔ تو جس وجود میں اللہ نے قرآن کو رکھا ہوگا وہ نجس کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو بتا تو ہے کیا، تو بتا تو ہے کیا؟ آواز ہے سورۃ عنکبوت میں، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ قرآن ان کے سینوں میں واضح آیتیں ہیں، قرآن ان سینوں میں واضح آیتیں ہیں جن کی فطرت میں اور خلقت میں ہم نے کائنات کا علم ودیعت کیا تھا۔ اب پتا چلا کہ یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے، لوح محفوظ ہے 14 کے سینے۔ نعرہ حیدری، پتا چلا کہ قرآن یہ 14 کا نام ہے، قرآن نام ہے ان 14 کا، یہ ہے وجود ہے قرآن، یہ ہے مسمى، یہ ہے مسمى۔ قرآن اسم ہے۔ مجھے تعجب تو اسی بات پر ہے نا کہ روزانہ، ارے بھائی یہ مجلسیں ہوتی ہیں، میں اخباروں میں بیانات بھی پڑھتا رہتا ہوں، آج میرا پروگرام تھا لاہور، بھائی دیکھو نا قرآن پڑھو، ان 10 دنوں میں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ سبحان اللہ، میں تمہارے عقل پر حیران۔ ارے قرآن ہے ذکر، ذکر کا پڑھنا ثواب ہے، اور اہل ذکر کی عبادت جو ہے وہ ناجائز ہے۔ ارے قرآن تو ذکر ہے، 14 تو اہل ذکر ہیں۔ جو تاریخ اٹھا کر دیکھو، رسول کے والدین کافر تھے،
میں علی کی والدین کی بات نہیں کر رہا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اور قرآن پر پھر واپس آؤں گا. رسول کے والدین کافر تھے. جب رسول قاب قوسین پر گیا، جنت کا سیر کیا، جہنم کا. اب میں ادب کے ساتھ پڑھوں گا. تو رسول نے 2 آدمیوں کو دیکھا جہنم میں. اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ کہا میرے حبیب یہ آپ کے والدین ہیں. تو رسول نے کہا یا اللہ میرے والدین کو بخش دے. آواز رسول ایک بات مان لے، یا اپنے والدین کو بخشوا دے یا اپنی امت کو. رسول نے کہا مجھے والدین سے امت پیاری ہے. یہ ہے تمہارا مذہب؟ ارے جو رسول والدین کو چھڑا نہ سکا وہ تمہیں کیسے چھڑائے گا؟ تمہارے امام احمد رضا خان نے تو کہا ہے کہ رسول کی حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. تو یہ آخر میں کیسے آیا؟ کیسے آیا؟ کہاں سے آیا؟ دیکھیں آپ پھر گھبرا گئے. ہر چیز کو ضرورت ہے ظرف کی، اور بنت ہے قرآن، رسول ہے اول. اول یہ میرے جملے نہیں ہے قرآن کے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. میرے حبیب یہ کہتے ہیں ان سے کہہ دو جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ان کو کہو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں ہوں اول عابد. مجھے پتا ہوتا اگر اللہ کو اولاد ہوتی تو اللہ کے بعد ہوں میں. مجھے پتا ہوتا تو بنت سے قرآن، رسول ہے اول مخلوق. تو جو اول ہے وہ آخر میں کیسے آیا؟ کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہیں سورت شورا کی. میں کیا کہوں، ان کو قرآن نے پھنسایا ہے، عبدالحکیم نے نہیں پھنسایا. ان کو قرآن نے پھنسایا. میرے بھائی آپ ممبر کے قریب بیٹھے بات کر. نعرہ حیدری ہے. یہ الفاظ ہیں سورت شورا کے. سورت شورا مکی سورت ہے. وتوکل، اسی زمانے میں بھی میٹنگیں ہوتی تھی. رسول کے والدین مومن نے، رسول کے والدین مومن نے، اسی زمانے میں بھی ہوتی تھی. یہ عقیدہ ان کے بڑوں کا عقیدہ ہے. اسی زمانے میں رسول کے والدین مومن نہیں تھے. میں تو ہر جگہ کہتا ہوں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، حسین کے صدقے میں، کہ بھائی یونیورسٹی میں ایک محکمہ، ایک ڈپارٹمنٹ قائم کرو جس کا کام یہ ہو کہ وہ انکوائری کرے، وہ ریسرچ کرے کہ کس کے والدین کافر تھے، کس کے مومن. میں نے جملہ نعرہ حیدری ہے. حضور اکرم نے فرمایا، جب کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ ایسے کہتے، تو رسول نے پہلے تو قرآن کی آیت پڑھی اور پھر اسی آیت میں فرمایا احبطنی اللہ الی الارض فی صلب آدم. اللہ نے مجھے جب زمین پر اتارا تو میرا نور آدم کی پشت میں تھا. اللہ نے جب مجھے زمین پر اتارا تو میں آدم کی صلب میں تھا. وجعلنی فی صلب نوح فی السفینہ، اور پھر اللہ نے میرے نور کو صلب نوح میں اتارا جب وہ کشتی میں تھا. جب میں کشتی میں تھا، جب نوح کشتی میں تھے تو میں اس کی صلب میں تھا. میں عرض کرتا میرے دوستو، آپ نے میرا بڑا جملہ کھایا ہے، میں جملہ کھانے نہیں دوں گا. پھر میں اپنے رسول کی طرف جاؤں گا. حضور اکرم نے کیا فرمایا میرے سامنے بیٹھنے والے؟ کیا رسول نے فرمایا احبطنی اللہ فی صلب آدم، احبطنی اللہ الی الارض فی صلب آدم. اللہ نے مجھے زمین پر اتارا، اس وقت میں صلب آدم میں تھا. وجعلنی فی صلب نوح فی السفینہ، پھر جب نوح سفینے میں تھا تو میں صلب نوح میں تھا. ثم قذف فی صلب ابراہیم فی النار، اور پھر میں صلب ابراہیم میں آیا جب وہ آگ میں تھے.
جب وہ آگ میں تھے اتنا میں نے جملہ کہا اور پھر بھی نہیں سمجھا سکا تو میں کہاں جاؤں؟ ارے ابھی پتا چلا کہ نوح کی کشتی کیوں نہ غرق ہوئی، آدم کیوں نہ جلا۔ ارے جہاں رسول ہو نعرہ حیدری، میری طرف دیکھ میرے بھائی، نعرہ حیدری، ثم لم یزل ینقلنی من الاسلاب القریمت الى الارحام الطاہرت، پھر میرا نور منتقل ہوتا رہا طاہر اور مطہر پشتوں میں اور رحموں میں، منتقل ہوتا رہا، پھر میرا نور منتقل ہوتا رہا، پھر میرا نور منتقل ہوتا رہا طاہر مطہر پشتوں میں ارحاموں میں، حتی اخرجنی من بین ابویہ، یہاں تک کہ اللہ نے میری ماں باپ کو میرا ظرف بنایا۔ بڑا جملہ تھا کہ اللہ نے ابھی نہیں کہا ابویہ، اللہ نے میرے والدین کو، باپ کو بھی اور ماں کو بھی میرے نور کا ظرف قرار دیا، ظرف قرار دیا۔ یہ ٹوپی میں رومال ہے، اب یہ ٹوپی ظرف ہے رومال کا۔ نعرہ حیدری، بڑا جملہ میں نے کیا ہے۔ پھر اللہ نے میرے والدین کو میرا ظرف بنایا۔ جملہ سن سکو گے؟ میں دیکھ رہا ہوں ہر ایک چہرے پر کہ جب یہ جملہ آپ لوگوں نے سنا تو پھر علی کی محبت کی مستی میں آپ دیوانے ہو جائے گے۔ ثم حتی اخرجنی، حتی اخرجنی من بین ابویہ، پھر اللہ نے میرے والدین کو میرے نور کا ظرف قرار دیا۔ لم یلتقیا علی صفحہ قط، اور میرے والدین وہ تھے جن کے قریب کبھی نجاست آئی۔ نعرہ حیدری، بات کر میرے بھائی، بات کر میرے بھائی۔ نہیں آیا، میں حیران ہوں۔ ارے جو نور، کس کا نور؟ محبوب خدا کا نور، اول مخلوق کا نور۔ ارے جس اول مخلوق کا جو ظرف بنے ہوں گے، اول مخلوق کے نور کا، خدا جانے وہ ظرف کتنے پاک ہوں گے۔ میں تو کبھی کبھی خدا جانے میں اپنے مولا علی کو کیوں مانتا، کیسے مانتا ہوں، لیکن کبھی کبھی میں اپنے مولا علی کا آگے بھی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، مولا علی آپ کا کعبے میں آنا یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کے والدین کے تحت۔ نعرہ حیدری، اس سال کی ہماری یعنی حسینی کیسٹ سینٹر کی پیشکش بہترین نوحہ حضرات کا بے مثال مجموعہ، جیسے رضی رضوی، حسن صادق، ندیم سرور، ناصر زیدی، خرم عرفان اور انجمن الذوالفقار کے نقی ذکی اور ساتھی۔ ان کے علاوہ ہمارے یہاں دیگر نوحہ حضرات اور ذاکرین اکرام کی آڈیو اور ویڈیو نیز کمپیکٹ ڈسک یعنی سی ڈیز بھی دستیاب ہیں۔ تو ہمارا پتہ آپ تمام حضرات کو یاد ہی ہوگا، حسینی کیسٹ سینٹر 6062 حضرت عباس اسٹریٹ، نیئر خوجہ جامع مسجد یعنی خوجہ مسجد کے بالکل قریب، حضرت امام حسین چوک، ممبئی 400009 اور ٹیلی فون 3722969۔ کہ رسول کے والدین کتنے پاک ہوں گے، جو ظرف ہے رسول کے نور کا، جو ظرف ہے رسول کے نور کا، جو ظرف ہے رسول کے نور کا۔
ارے لیکن میں کیا کروں میرے بھائی، تمہیں کیسے پتا چلے؟ تمہیں پتا ہم تو وکالت کرتے ہیں رسول کی، کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ قرآن زندہ معجزہ ہے، قرآن زندہ معجزہ ہے، اور زندہ معجزہ اسے کہتے ہیں جو خود بھی زندہ ہو اور دوسرے کو بھی زندگی عطا۔ یہ ہمارے 14 زندگی کا نام ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ 14 زندہ ہیں، ارے زندہ ہم ہیں، زندہ یہ کام ہے جو علی علی کرتی ہے، یہ 14 زندگی کا نام ہے، یہ 14 نام ہے زندگی کا۔ اور آئیے پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں، جہاں جہاں میری میرے دوستوں میرے بزرگوں، میں نے کیا سب سے پہلے یہ کہو کہ رسول جہاں سے آیا ہے جتنے ظروف ہیں وہ پاک ہیں، اس میں ہمارا کیا قصور بھائی؟ ہمیں کیوں کہتے ہو؟ وہ اللہ سے کہو۔ جو میں خطبہ پڑھوں گا آخری اور جو نتیجہ دوں گا اس کے لیے تیار رہنا میں کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ اب بتاؤ میرے دوستوں، جتنے میرے سنی شیعہ بھائی ہیں، میں کراچی کا رہنے والا ہوں، یورپ سے تو نہیں آیا کہ میں بھاگ جاؤں گا، اور بھاگنے والوں کا مرید بھی نہیں ہوں میں۔ کراچی میرا گھر ہے، کراچی میرا گھر ہے۔ میں مسلمان بھائیوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے تو یہ بتائیں میرے دوستوں میرے بزرگوں، مسلمانوں نے خود لکھا، ایک ہمارے ائمہ کا قول سنے امام کا، اور پھر مسلمانوں کی تاریخ۔ ہمارے چھٹے امام کا درود پڑھے مولا عالم، ہمارے چھٹے امام کا فرمان، ہمارے چھٹے امام کا فرمان ہے، ان عبد المطلب کان نبی، یقیناً ہمارے دادے عبد المطلب صاحب نبوت تھے۔ ہمارے چھٹے امام نے کیا فرمایا کہ ہمارے دادے عبد المطلب نبی تھے، نبی تھے، نبی تھے۔ اب یہ الفاظ ہے، یہ لفظ ہے، جملہ ہے موسوم کا۔ اب مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم نے اپنی تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ جناب عبد المطلب کی زندگی میں جناب ابو طالب نے نکاح کیا علی کی ماں سے، فاطمہ بنت اسد سے؟ جناب عبد المطلب کی زندگی میں جو صاحب نبوت ہے، اس کی موجودگی میں جناب ابو طالب نے نکاح کیا فاطمہ بنت اسد سے، اور جناب ابو طالب نے کہا بابا میرا نکاح آپ پڑھیں، اور بیٹا آپ اپنا نکاح خود پڑھیں۔ بڑا جملہ کہوں گا، سوال پوچھوں گا آپ سے، نعرہ حیدری، بیٹا آپ اپنا نکاح خود پڑھیں۔ میں حیران ہوں مسلمانوں، تم نے لکھا کہ جناب ابو طالب نے اپنا نکاح خود پڑھا۔ آج جملہ جہاں کا جو میں نے زندگی میں نہیں کہا، علی کی محبت کی مستی، علی کی محبت کی مستی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو میں نے کبھی نہیں کہا، جناب ابو طالب نے اپنا نکاح خود پڑھا، یعنی وہ والدہ ہے جناب علی علیہ السلام کی، جناب ابو طالب نے اپنا نکاح خود پڑھا۔ میرے مسلمان بھائی، تمہارے سر پر قرآن رکھتا ہوں کہ جب رسول کی شادی خدیجہ سے ہوئی، جب جناب رسول کی شادی خدیجہ سے ہوئی تو حق تو یہ تھا کہ رسول اپنا نکاح خود پڑھے، ابو طالب کو کیوں پڑھا؟ کہا کہ آپ نکاح پڑھائے۔ بڑا جملہ جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کہا، آج علی کی محبت کی مستی میں کراچی سے بیان کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، پہلے جناب آپ پڑھیں، میں کہوں یا رسول اللہ یہ آپ کا نکاح ابو طالب کیوں پڑھا ہے؟ آواز آئے گی عبد الحکیم
تو ان کو نہیں سمجھتا ملاؤں کو. اگر یہ میرا نکاح نہ پڑھتا تو کل تمہیں کہتے کہ ابو طالب کافر تھا, علی کا تو نکاح ہی نہیں تھا. بڑا جملہ آ رہا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ علی نکاح کا نہیں تو سوال اٹھے گا, اگر علی کا نکاح صحیح نہیں تو پھر رسول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رسول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ابو طالب نے جو نکاح پڑھا تھا وہ غلط تو رسول کا نقصان نہیں, ارے پوری امت حرامی بن جائے گی. نعرہ حیدری. جب تمہارے رسول کا نکاح صحیح نہیں تو پھر تمہارا صحیح کیسے ہوا ہے؟ اور حیران ہوں جہاں جہاں میری, بھائی گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی, جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے مجھے قسم ہے رب کعبہ کی, رب کعبہ کی محنت کیا کہ میں کراچی کا رہنے والا ہوں. جتنی کتابیں مسلمان بھائی, جتنی کتابیں سبت ابن جوزی نے بھی لکھا تذکرۃ الخواص میں کہ جناب ابو طالب نے جو پہلا جملہ نکاح کا پڑھا وہ یہ تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. پوری توجہ ڈال رہا ہوں, جہاں جس مسجد میں چلے جاؤ بات رسول کی ہو رہی ہے. علی تو بعد میں آئے گا. ارے علی تمہیں سمجھ میں کیسے آتا, تم نے رسول کو ہی نہیں سمجھا. جب رسول تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تو علی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, یہ تمام مورخین نے لکھا اور امام شافعی علیہ رحمت نے لکھا کہ جو موجودہ زمانے میں قرآن میں سورت الحمد ہے اس پوری سورت کو ابو طالب نے پڑھا تھا رسول کے نکاح میں. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ کتنا بڑا جملہ میرا کھا گئے ہو. پوری سورت الحمد کو جناب ابو طالب نے پڑھا تھا رسول کے نکاح میں. اب کیا حکم ہے؟ سورت الحمد پڑھنا نماز میں چھوڑ دو. سورت الحمد پڑھنا نماز میں چھوڑ دو. تو جتنی کتابیں ہیں میزان منشاب سے لے کر ہر کتاب میں یہ ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اگر تم نے سورت الحمد نماز میں نہ پڑھی تو رد وجہک, اللہ نماز تمہارے منہ پر مارے گا. بڑا جملہ میرا کھا گئے ہو, بڑا جملہ میرا کھا گئے ہو. یعنی جو ابو طالب کے ایمان کا انکاری ہے اس کے منہ پر سینے پر نہیں, اس کے منہ پر اللہ نماز مارتا ہے, اس کے منہ پر نماز مارتا ہے. ایمان سے بتائے میرے بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں اماد. ہاں بھائی, اگر میں آپ کے منہ پر ٹیپی ماروں تو آپ کا منہ پھر جائے گا نا. پتا چلا جہاں کوئی چیز لگتی ہے تو وہ وضو پھر جاتا ہے. اللہ نے فرمایا میں نماز ماروں گا تمہارے منہ پر. اب مسجدوں میں جاؤ, نماز میں جس کا چہرہ پھر جائے نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستو؟ یا اللہ یہ کیا ہے؟ یا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ سورت الحمد کیوں
बड़ी बड़ी लंबी लंबी सूरतें हैं। आवाज़ अब्दुल हकीम तुम्हें पता नहीं, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, मैं एहसान का बदला एहसान देता हूँ। अबू तालिब का मुझ पर एहसान है, अबू तालिब का मुझ पर एहसान है, मुझ पर एहसान है, मैं एहसान का बदला एहसान देता हूँ। अब्दुल हकीम तुम्हें पता नहीं कि मैंने अबू तालिब को एहसान का बदला एहसान दिया। अब मुसलमान जितने मेरे मुसलमान भाई जिस मतलब से चल बताओ, कुरान में नाम आया है कि जनाब मूसा ने अपनी उम्मत को कहा कि मेरे बाद जो नबी आएगा उनका नाम अहमद। सूरत सफ में है, ईसा ने अपनी उम्मत को बताया कि मेरे बाद जो नबी आएगा उसका नाम अहमद। तो ये कलमे में मोहम्मद रसूलुल्लाह की कितना फिर मेरा बड़ा जुमला खा गए। ये कलमे में अहमद रसूलुल्लाह होता, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों? मेरे भाई तुम्हें कसम है कुरान की, तुम्हें कसम है मुसलमान भाई अपने तुम्हें परवरदिगार की, बताओ इसका नाम मोहम्मद किसने रखा था? इसका नाम मोहम्मद किसने रखा था? अरे मोहम्मद नाम रखा था अबू तालिब ने, और अल्लाह ने कहा वो ही नाम लो जो अबू तालिब ने रखा। कलमे में वो ही पढ़ो जो अबू तालिब ने रखा है, सूरत भी नमाज में वो पढ़ो जो अबू तालिब ने पढ़ी है, जो अबू तालिब ने पढ़ी है। नारा हैदरी और आवाज है खुदा के अबू तालिब तुम्हारा मुझ पर एहसान है। मुसलमान भर के सर पर कुरान रखो। अरे रसूल तो यतीम पैदा हुआ था, आया किसके घर में था? तमाम मरखी ने लिखा अबू तालिब के घर में। फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया, फिर भी तुम्हें कुरान फहमी समझ में नहीं आई, मासूम शनासी फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आई। उधर की आवाज है अबू तालिब तुम्हारी जात का मेरे ऊपर एहसान है। अगर मेरा हबीब आपके घर में आया है तो आपका बेटा मेरे घर में अबू तालिब। अबू तालिब अगर मेरा हबीब आपके घर में आया है तो आपका बेटा मेरे घर में आएगा। अबू तालिब अगर मेरे हबीब का नाम मोहम्मद आपने रखा है तो आपके बेटे का नाम अली मैं रखूंगा। और अबू तालिब आपने मेरे हबीब का निकाह जमीन पर पढ़ा है, मैं तेरे बेटे का निकाह। समझ में आ गई? यहाँ तक आ गई बात, यहाँ तक समझ ली। अब करीब आकर बात करना चाहता हूँ, अब करीब आकर बात करना चाहता हूँ, अब करीब। अब मेरे मुसलमान भाई मुझे बताओ, अभी मेरे भाई, आपका नाम क्या है मेरे भाई? हाँ जकी आप। मेरे जकी भाई ने अभी शेर पढ़ा, मेरे जकी भाई ने अभी शेर पढ़ा, और मैं कल अगर रिजिया में मैं पढ़ूं और अगर ये शेर पढ़ूं और कहूं भाई ये मैंने शेर बनाया, मैंने, क्या कहेंगे? अरे देखो इतना बड़ा खतीब होकर झूठ बोल रहा है, शेर है जकी भाई का। बड़ा चिंता। अगर भाई जकी आबदी का जो अभी शेर पढ़ा था ये कल मैं रिजिया में मैं पढ़ूं और वो शेर पढ़ूं, क्या कहोगे? अरे देखो अब्दुल हकीम कह रहे शेर भाई मैंने रात बनाया है, रात मैंने लिखा है, क्या कहोगे? अरे इतना बड़ा खतीब होकर मिंबर पर झूठ बोलता है, शेर है जकी आबदी का।
اب میں مسلمان بھائیوں سے پوچھتا ہوں، ارے نزول قرآن سے 15 برس پہلے الحمد پڑھی تھی ابو طالب نے، قرآن ہوا بعد میں نازل، اب میں اللہ کو کیا کہوں؟ جملوں میں لکھ دیا نعرہ حیدری، اب میں نعرہ حیدری، اب میں اللہ کو کیا کہوں؟ یا تو مسلمان بھائی کہو کہ یہ نہیں ہے، تو پھر اگر نہیں ہے تو پھر میں مجرم، اور اگر ہے تو نزول قرآن سے 15 برس پہلے جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا تھا، اس میں پڑھی تھی سورت الحمد، قرآن نازل ہوا 15 برس کے بعد، اب میں اللہ کو کیا کہوں؟ وہ تو بے عیب ہے، تو 2 باتوں میں سے ایک بات ماننا پڑے گی، یا تو ماننا پڑے گا کہ جو اللہ کا مقصد تھا وہی ابو طالب کا مقصد، 2 باتوں میں سے ایک بات ماننا پڑے گی کہ جو اللہ کا مقصد وہی ابو طالب کا مقصد، یا تمہیں ماننا پڑے گا کہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے جو لکھا، امام حسن علیہ السلام کے لیے درود پڑھے محترم عالم، امام حسن علیہ السلام کے لیے علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا کان الحسن یطال لوح المحفوظ فی زمن رضا تھی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ امام حسن ماں کا دودھ پیتے پیتے پورے لوح محفوظ کا مطالعہ، امام حسن ماں کا دودھ پیتے پیتے پورے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا تھا۔ تو اب دوسری بات آپ کو ماننا پڑے گی کہ جب ابو طالب نے رسول کا خطبہ پڑھا تو نظر کی لوح محفوظ پر، اور جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا وہی پڑھا۔ نعرہ حیدری، پوری توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی۔ اب آئیے بالکل قریب آنا چاہتا، بالکل قریب آنا چاہتا۔ میرے تمام مسلمان بھائی بتائیں، جب علی کعبے میں آئے تھے ہمیں پتا نہیں کیسے آیا، رسول نے کہا ہم نے مانا، ہم مانتے ہیں جو رسول نے کہا ہم نے مانا۔ علی آئے کعبے میں اور رسول نے علی کو ہاتھوں پر اٹھایا، بچے نے آنکھیں کھولی، اور ہزاروں کتابوں میں یہ پہلا جملہ میرے مولا کا ہے، آنکھیں کھول کر رسول کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا ما اقرأ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں کیا پڑھوں؟ دیکھو پھر میرے بھائی بڑا جملہ ہے، اے اللہ کے رسول میں کیا پڑھوں؟ میرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے، اب میں ایک سوال کروں گا، مسلمانوں پر سوال کروں گا، مسلمانوں پر، کلمے پڑھنے والوں پر سوال کروں گا کہ یہ ہے بچہ رسول کے ہاتھوں پر آیا اور کہا ما اقرأ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں کیا پڑھوں؟ میں نے علی سے پوچھا میرے مولا آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ آتے ہی کہ میں کیا پڑھوں، آواز آئے گی عبدالحکیم میں ان مسلمانوں کو جواب دے رہا ہوں کہ میں ہوں رسول کا وصی، میں ہوں رسول کا وزیر۔ جب میں آتے ہوئے کہتا ہے کہ میں کیا پڑھوں تو یہ نہ سمجھنا کہ مسلمان کہے کہ جبرائیل نے کہا رسول پڑھ تو کہا کیسے پڑھوں، ارے جس کا وزیر کہتا ہے کہ کیا پڑھوں، اب اس نعرہ حیدری، جس کا آتے ہی وسیع کہتا ہے کہ میں کیا پڑھوں، اور پھر رسول کو بھی اتنا مزہ آیا، آواز علی جو چاہے پڑھو، اور پھر علی کی محبت کی مستی میں عبداللہ کے جملہ کہتا لقد ابتدأ بصحف التي انزل الله على آدم، علی نے وہ صحیفہ پڑھا جو اللہ نے آدم پر نازل کیا تھا، اور رسول نے کہا یا علی آپ کو آدم کا صحیفہ آدم سے زیادہ یاد ہے، آج اگر آدم ہوتا تو آپ کو استاد مانتا۔ علی پڑھتے آئے اور آخر میں جملے یہ ہیں ثم قرأ القرآن من اولہ الی آخرہ، اور آخر میں علی نے قرآن پڑھا اول سے لے کر آخر تک۔ یہ علی کب قرآن پڑھ رہا ہے؟ نزول قرآن سے 10 برس پہلے،
اول سے لے کر آخر تک. اور رسول نے کہا یا علی آپ کو اس طرح قرآن یاد ہے جس طرح مجھے یاد ہے. پیارا ہے علی. یا علی آپ کے باپ نے سورۃ الحمد پڑھی, آپ نے قرآن پڑھا, پورا قرآن. یہ ہے کیا؟ آواز عبدالحکیم. میں ان بے وقوفوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرا اسم ہے قرآن, وجود ہوں میں, میرے زبان سے قرآن جاری ہوتا ہے. ارے جبرائیل ہمارا نوکر ہے, وہ انسان میں شامل نہیں, تنزیل میں وہ بھی نوکر کی حیثیت میں, استاد کی حیثیت میں نہیں. وہ تو ہمارا نوکر ہے. بتایا کہ میرا وجود قرآن ہے. تقریر اختتام کو پہنچ رہی ہے اور میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کل کے لیے کہ آپ کل تیار ہو کر آنا. ارے میرے پاس, میں تو بھائی ایک غریب کا کسان کا بیٹا ہوں. میرے گھر میں, میری لیبر میں 1000 کتاب. جہاں جاتا ہوں مسلمان کو بتاتا ہوں بھائی میں بڑا خطیب ہوں, میری لائبریری میں 1000 کتاب. میرے بھائی ہے, رشتے دار ہیں, علامہ طالب جوہری صاحب جہاں جاتے ہیں میری لائبریری میں 1 لاکھ کتابیں. پتا چلا ہم جو ٹکڑوں پر پڑھے ہیں وہ بھی 1000 اور لاکھ کتابوں پر فخر کرتے ہیں, اور وہ علی جس کا تمام کائنات کے علوم پر اقتدار ہے. سمجھنے کی کوشش کرے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, سمجھنے کی کوشش کرے کہ میں کیا کروں. میں کسان کا بیٹ, میری لیبر میں 1000 کتاب ہے. آؤ میری لیبر میں, آؤ میری لیبر میں اتنی کتابیں. میرے بھائی, میرے رشتے دار, میرے عزیز علامہ طالب جوہری کہتے ہیں آؤ میری لائبریری میں, میری لائبریری میں 1 لاکھ کتابیں. یہ کیا, ہمارے پاس 500 کتابیں فخر کرتے ہیں, 1000 کتاب فخر کرتے ہیں. اور آپ نے فرمایا ان نقطہ تحت البحر, میں ہوں نقطہ, میں ہوں نقطہ, علم کا نقطہ. مجھے مزہ نہیں آیا, مجھے مزہ نہیں آیا. راجا بھائی کے وہاں آ گیا سمجھ کر دیکھ کے میں کیا, میں نے کہا ہماری پاس 500 کتابیں ہیں, ہم فخر سے کہتے ہیں. اور وہ جس کا اقتدار ہے کائنات کے علوم پر, وہ کہتا ہے میں ہوں علم کا نقطہ. یعنی اتنا چھوٹا علم, صرف نقطہ, صرف نقطہ, اور وہ بھی بے کا. زبان سے بات کر تو میں آگے چلوں میرے بھائی. یعنی تو نقطہ, علم کا نقطہ, اور وہ بھی بے کا نقطہ, بے کا. آواز عبدالحکیم 500 کتابیں رکھی ہیں, یہ میرا جملہ ہے, کسی مفتی کا جملہ نہیں ہے, یہ امام کا جملہ ہے. میں نے کہا انا نقطہ تحت البحر, میں ہوں بے کا نقطہ, بے کا, بے کا, بے کا, بے کا, جیم کا نہیں, سوئے کا نہیں, کھائے کا نہیں, ذات کا نہیں. کیوں عبدالحکیم, اگر میں ہوں بے کا نقطہ, اگر میں کہتا جیم کا نقطہ تو کہتا کہ اگر نقطہ ہٹایا جائے تو دوسرا حرف بن جائے گا ہائے. اور اگر میں کہتا کہ میں زوئے کا نقطہ تو کہتا اگر نقطہ ہٹایا جائے تو توئے بنتی ہے. اگر میں کہتا کہ میں زے کا نقطہ ہٹاؤ گے تو رے بن جائے گی. میں ہوں بے کا نقطہ. عبدالحکیم بے کے نقطے کو ہٹا کر دیکھ, پھر سمجھ لے. نعرہ حیدری اور حیران جملہ کہنا چاہتا ہوں. پہلی مرتبہ کراچی, جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, علی نے فرمایا عبدالحکیم بے کا نقطہ ہوں. سورۃ الحمد کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. بے کا نقطہ رب العالمین. یہ تجدید کب آتی ہے؟ جب 2 حروف آپس میں ملتے ہیں. رب رب بے, 2 بے ملی ہیں. الحمدللہ رب العالمین, رب العالمین. عبدالحکیم ایک بے کا تعلق ہے اللہ سے, دوسری بے کا تعلق ہے العالمین سے. اگر تو مجھے نکال دے گا تو تمہارا رشتہ اللہ سے ٹوٹ جائے.
مجھے ہٹا دیا تو عبد الحکیم دیکھنا عالمین کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ جائے گا. اگر میرے اللہ سے رشتہ رکھنا ہے تو پھر علی علی کرنا پڑے گی. اگر اللہ سے رشتہ رکھنا ہے نعرہ حیدری، اگر علی کو اللہ کو پہچانا ہے تو علی کے ذریعے، کیونکہ کائنات کا رشتہ علی کے ذریعے ہے. علی کے ذریعے اگر تمہیں اللہ تک جانا ہے تو پہلے علی کے پاس جانا پڑے گا. یہ رشتہ منقطع ہے بغیر علی کے. علی کے بغیر تمہارا رشتہ منقطع ہے خدا سے، منقطع ہے خدا سے. تو ساری رات کہتا ہے یا اللہ یا اللہ. میں نے کہہ دیا آپ دیکھیں میں حیران ہوں میرے دوستوں. ابھی ایک واقعہ ہوا یونیورسٹی میں. ایک طالب علم میرے پاس آیا. میں نے کہا بیٹا کیا حال ہے؟ کہا میرا نام ہے عبدالعلی. تو میرے جو پروفیسر ہیں اس نے کہا ہے کہ تو مشرک ہے. کوئی عبد علی بھی ہوتا ہے کیا؟ میں نے دوسرے دن رجسٹرار سے بات کی. میں نے اس کو کہا بھائی یہ کون تھا تمہارا پروفیسر ہے جس نے کہا کہ عبد علی جو ہے یہ شرک ہے، علی کا عبد. میں نے کہا اس بے وقوف کو اتنا تو جاننا چاہیے کہ علی نام اللہ کا بھی ہے. علی نام اللہ کا بھی ہے. ارے علی کی وجہ سے تم نے اللہ کو بھلا دیا. نعرہ حیدری. اتنی دشمنی علی سے. بھائی پھر ٹائم گزر گیا. اب دو آیتیں مجھے پڑھنے دے قریب آخر. اللہ نے سورۃ الانفطار میں انسان کو خطاب کر ارشاد یا ایھا الانسان ما غرک برب الکریم. اے انسان تو گندے پانی سے پیدا ہے اور اپنے کریم رب سے تکبر کرتا ہے. کبھی اپنی خلقت کو دیکھا ہے تو ہے کیا؟ الذی خلقک، جس نے تجھے تدریجی طور پر پیدا کیا، آہستہ 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 آہستہ. الذی خلقک، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں تدریجی طور پر تمہیں پیدا کیا. بھائی آج میرے بھائی کی شادی ہو گئی اور اگر 1 مہینے کے بعد بیٹا پیدا ہو جائے تو کیوں نہیں کہتے کہ خدا کی قدرت ہے؟ تم نے غور نہیں فرمایا. تمہیں لوگوں نے غور نہیں فرمایا. پوری آیت سنے. الذی خلقک، جس نے تمہیں تدریجی طور پر پیدا کیا. فسواک، پھر تمہارا تسویہ کیا. تے سین وا یہ ہے چھوٹی. پھر تمہارا تسویہ کیا. تسویہ کی معنی کیا ہے؟ پھر تمہارا تسویہ کیا. پہلے تمہیں پیدا کیا تدریجی طور پر اور پھر تمہارا تسویہ کیا. تسویہ کی کیا معنی ہے؟ یعنی جو عضو جس جگہ کے لائق تھا میں نے اس کو وہاں رکھا. یہ میں کراچی میں پڑھ سکتا ہوں اور جگہ نہیں پڑھ سکتا. فسواک، میں نے پہلے تجھے تدریجی طور پر خلق کیا. فسواک، پھر میں نے تمہارا تسویہ کیا. یعنی جو عضو جس جگہ کے قابل تھا میں اس کو وہاں رکھا. جس جگہ کی آنکھیں قابل تھی میں اس کو وہاں رکھا. جس جگہ کان لائق تھے میں نے وہاں کان رکھے. جس جگہ تمہاری زبان لائق تھی میں اس کو وہاں رکھا. پتا چلا میں نے تمہارے تمام اعضاء کو وہاں رکھا جس کے لائق تھے. فعدلک، اسی لیے کہ میں نے عدل کیا ہے. بڑا جملہ میرا کھا گئے میرے بھائی. میں نے کیا کہ آپ کے کچے ذہن ہیں، میرے سامنے بڑے بڑے ذہن والے کو بیٹھا، کیونکہ میں نے تم کو عدل پر پیدا کیا ہے. اور عدل کہتے کسے ہیں؟ وہی تو میرے مولا علی نے کہا کہ جو چیز جس جگہ سے رکھنے کے قابل ہو اس کو وہاں رکھنا عدل ہے. اس کو وہاں رکھنا
عدل ہے، عدل ہے، عدل ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے عدل سے، یعنی ہماری خلقت کا بنیاد ہے عدل، عدل۔ اب یہی تو فرق ہے 72 مذاہب میں، شیعہ مذہب میں، کہ مسلمانوں کے اصول دین ہیں 3: توحید، نبوت، قیامت۔ نہ عدل ہے نہ امامت ہے۔ ارے تم ہمیں چھوڑو، خدا کو بھول گئے؟ ارے تمہیں تو خدا نے عدل پر پیدا کیا تھا۔ مسلمانوں کے اصول دین ہیں 3، ہمارے ہیں 5: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ پتا چلا پہلے دن سے 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں فرق ہے 3 کا اور 5۔ یہ پہلے دن سے فرق ہے، یہ پہلے دن سے فرق ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یہ اللہ کا بھائی محمد وآل محمد ہوئی تو جب قریبا کا بات کرتا ہوں، یعنی یہ عدل ہے۔ جس چیز کے قابل تھی آنکھیں، جگہ کے قابل تھی آنکھیں، وہاں آنکھوں کو رکھا۔ جس جگہ کے لائق تھے کان، اللہ نے وہاں کانوں کو رکھا۔ جس جگہ ناک قابل تھا، وہاں ناک کو رکھا۔ جس جگہ زبان لائق تھی، وہاں رکھا۔ اور حیران ہوں، ایک ہوتا ہے کہ فلاں کتاب میں، لیکن مسلمانوں کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں یہ رسول کی حدیث نہ ہو، یا علی انت منی بمنزلۃ راس من البدن۔ یا علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو سر کا تعلق جسم سے۔ یا علی آپ ہیں میرا سر، میں ہوں تمہارا جسم۔ علی سر، علی سر، آنکھیں سر میں، کان سر میں، ناک سر میں، دماغ سر میں۔ یعنی رسول نے بتایا کہ میرے عقل اور عدل کا نام علی ہے۔ نعرہ حیدری، بڑا جملہ پھر کھا گئے میرے۔ نعرہ حیدری، میرے عدل کا نام، میرے عقل کا نام علی کی ذات ہے۔ رسول کے عقل کا نام علی ہے۔ معاف کرنا، اب جو علی کا دشمن ہے وہ علی کا دشمن نہیں ہے، وہ عقل کا دشمن ہے۔ اور آئیے آئیے پھر چلتا ہوں تفسیر در منصور کی طرف، تفسیر در منصور کی طرف، کہ تفسیر در منصور میں انشاءاللہ زندگی رہی تو میں خطبہ پڑھوں گا جو رسول خم غدیر میں پڑھا تھا، جو تفسیر در منصور میں، اس میں یہی تو ہے کہ یا علی، یہ آیت اللہ نے تمہارے دشمنوں کے لیے نازل کی ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون سی آیت ہے؟ کہا وہ سورۃ الملک میں ہے کہ جب جہنمی لو کننا نسمع نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ جہنم میں کیوں آئے، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں عقل نہیں تھی، یعنی وہ کہیں گے کہ ہم نے علی علی نہیں کیا تھا۔ ارے پتا چلا جہنم میں وہ جائے جہاں عقل نہیں، ارے جہاں علی ہے وہاں عقل ہے، اور کوئی بے عقل جہنم میں جائے گا، بے عقل کوئی عقل مند جہنم میں نہیں جائے گا۔ نعرہ حیدری، علی نام ہے، رسول کے عقل کا نام ہے علی۔ یا رسول اللہ، آپ نے کہتی ہے دنیا کی شیعہ علی کو بڑھاتے ہیں، یا آپ نے کیوں بڑھا دیا کہ یا علی آپ میرا سر ہیں، یہ کہتے کہ آپ میرا ہاتھ ہیں، آپ میرا سینہ ہیں۔ آواز عبدالحکیم، تم ان کو سمجھتے نہیں، کیوں کہ اگر ہاتھ ایک کٹ جائے تو آدمی زندہ رہ سکتا ہے، کان ایک کٹ جائے تو آدمی زندہ رہ سکتا ہے، آنکھ نکل جائے تو آدمی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر سر سے جسم الگ ہو جائے، سر سے جسم الگ ہو جائے تو وہ آدمی مر جائے گا۔ علی میری زندگی کا نام ہے۔ نعرہ حیدری، علی میری زندگی کا نام ہے۔ اب عبدالحکیم جو بھی جہاں بھی مجھ سے علی کو الگ کرے، چاہے کلمے میں، چاہے اقامت میں، چاہے آذان میں، چاہے
نماز میں سمجھ لینا وہ میں رسول کا قاتل ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تیار ہو کر آنا میرے دوستو. میں نے آپ کو بڑی زحمت دی، 2 جملے سنے میرے دوستو. یہ واحد عبادت ہے جس میں حسین کی ماں تھی. یہ واحد عبادت ہے جس میں حسین کی ماں آتی ہے. ارے شہاب الدین ظہری نے جب شادی کرنا چاہی اپنے بیٹے کی تو سید سجاد کے پاس آئے کربلا کے واقعے کے بعد اور کہا مولا آئندہ جمعے کو میرے بیٹے کی شادی ہے. شادی کا نام آئے، امام کے آنکھوں سے خون بہنے لگا اور کہا شہاب الدین کربلا کے واقعے کے بعد میں خوشی کو بھول گیا ہوں. میرے دوستو شہاب الدین ظہری فرماتے ہیں میں چلا آیا اور 8ویں دن پھر گیا اور میں نے کہا مولا آئندہ جمعے کو میں نے آپ کے بابا کی مجلس رکھوائی ہے. کہا شہاب الدین سب سے پہلے میں آؤں گا، میں آؤں گا. شہاب الدین فرماتے ہیں کہ امام آیا، مومنین آئے. اب میرے دوستو امام نے ذاکر کو کہا کہ اٹھو اور میرے بابا کا مصائب بیان کرو. ارے ذاکر کی کیا مجال ہے جو سید سجاد کے سامنے حسین کا مصائب پڑھے. ارے سید سجاد تو وہ ہے جس نے اپنے آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا. ذاکر اٹھا 5 جملے کہے. میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ زینب کی چادر اتر گئی؟ سید سجاد سے پوچھو. میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ سکینہ کو تماچے لگے؟ سید سجاد سے پوچھو. میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ بی بی زینب 9 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی؟ سید سجاد سے پوچھو. بس یہ کہنا تھا یا آدمی بے ہوش ہو گئے. دعا خیر مانگی گئی. اب شہاب جی کہتے ہیں کہ میں جو ممبر کے قریب آیا تو میں نے دیکھا امام نہیں ہے. میں بھاگا، میں نے جو دیکھا باہر آیا تو امام مومنین کے جوتوں میں بیٹھا رو رہا ہے. میں قدموں پر گر پڑا، مولا آپ پر جوتوں میں. کہا شہاب الدین یہ بابا کے عزادار میرے مہمان ہیں. شہاب الدین تمہیں پتا نہیں اس مجلس میں میرا نانا رسول آیا، اس مجلس میں میری دادی زہرا آئی ہے، اسی مجلس میں میری پھوپھی زینب آئی ہے، اسی مجلس میں میری بہن سکینہ آئی ہے. حیران ہوں میرے دوستو. ہاں 4 مرتبہ زندگی میں ایسے آئے کہ بی بی زینب کے سر پر چادر نہ رہی. پہلی مرتبہ جب ماں زہرا کا جنازہ گھر سے نکلا، رات کا وقت تھا میرے دوستو، لیکن جناب زہرا کا جب جنازہ اٹھا بی بی زینب 5 برس کی تھی، دروازے پر روتے ہوئی آئی. مجھے ممبر کی قدم جیسے مولا علی نے بیٹی کو دیکھا نا، ارے بطول کی موت بھول گیا اور حسن کو کہا بیٹا حسن میری بیٹی کو کہیں کہ میری زندگی میں ننگے سر باہر نہ. میں کہتا ہوں مولا علی آج تو 5 برس کی ہے، تو برداشت نہیں کرتا. ارے کل جب آپ کی بیٹی ننگے سر بازار میں آئے گی تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ دوسری مرتبہ جب جناب علی کو ضرب لگی، علی کی عزت کی قسم کھا کر آؤں کہ جناب علی کو جب 19 رمضان کی صبح کو ضرب لگی، میرے دوستو بیٹے تختے پر علی کو لے کے آ رہے ہیں. جیسے لے کے آ رہے ماتمی کہتے آ رہے ہیں اور آ رہے جب قریب آیا علی کا گھر، آج بھی میرے مولا علی کا گھر موجود ہے. جب گھر کے قریب آیا تو کہا حسن بیٹے میرے بٹھاؤ، مجھے بٹھاؤ. ارے حسن نے بٹھایا. میرے مولا علی نے صحابوں کو دیکھا اور کہا صحابو میں تمہارا شکر گزار ہوں، سارے چلے جاؤ. کمبر نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا مصیبت میں اور کو چھوڑ جائیں. علی نے کہا کمبل میں تمہارا شکر گزار ہوں، جب تو روتا ہے تو تیرے رونے کی آواز دروازے پر میری بیٹی سنتی ہے. میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ کسی غیر کے رونے کی آواز میری بیٹی سنے. ہاں زادار علیہ حسین. تیسری مرتبہ جب جناب حسن کو زہر ملی. چوتھی مرتبہ جب حسین گھوڑے سے گرا. میرے دوستو 4
4 مرتبہ آل محمد امت سے چیزیں مانگی، امت نے نہیں دی۔ رسول نے قلم اور دوات مانگا تھا، امت نے نہیں دیا تھا۔ ارے جناب سیدان صدق مانگا تھا، امت نے نہیں دیا تھا۔ حسین تسلیم محرم کو اصغر کے لیے پانی مانگا تھا، امت نے نہیں دیا تھا۔ اور شام میں زینب نے چادریں مانگی تھی، ارے امت نے نہیں دی تھی۔ ارے ہمیں کیا پتا میرے دوستو، ہمیں کیا پتا، یہ تو جناب سلمان کے الفاظ ہیں، یہ تو جناب سلمان کے الفاظ ہیں۔ جب جناب سیدہ کا انتقال ہوا دنیا سے تو جناب علی نے غسل دینا شروع کیا۔ کہا جب دیر ہو گئی میں نے سمجھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ علی نے اتنی غسل دینے میں دیر کیوں کی؟ کہا ایک مرتبہ علی کے رونے کی آواز آئی، میں نے دیکھا علی دیوار کو ٹکرے لگا کر رو رہا ہے۔ کہا جب میرا مولا علی باہر آیا میں قدموں پر گر پڑا، مولا یہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو رلایا؟ کہا سلمان میرے سے یہ بات نہ پوچھ، سلمان جب میں بطول کو غسل دے رہا تھا ایک مرتبہ وہ بھی وقت آیا کہ میں نے دیکھا کہ بطول کا ہاتھ پہلو پر ہے، بطول کا ہاتھ پہلو پر ہے۔ میں نے کوشش کی ہاتھ اٹھانے کی، ہاتھ نہیں اٹھ رہا تھا۔ اور جب میں نے فاطمہ کو ہفتی قسم دی تو بطول کا ہاتھ اٹھا، میں بے ہوش ہو کر کہا رسول کی بیٹی اتنی مصیبتیں بڑی بیٹوں کو نہ بتایا، اتنی مصیبتیں بڑی زینب کو نہ بتایا۔ ہاں عزاداران حسین، جناب سیدہ کو غسل الکفن ملا۔ اب علامہ مجد سے رحمت فرماتے ہیں کہ جناب علی علیہ السلام نے بچوں کو بلایا، آؤ بیٹے آؤ بیٹیاں ماں کی آخری زیارت کرو۔ علامہ مجد سے رحمت نے فرمایا 2 بچے آئے 2 نہ آئے، حسن اور ام کلثوم آئے، زینب اور حسین نہ آئے۔ کہا جب دونوں نہ آئے تو میں نے جناب فضا کو کہا جاؤ میری بیٹی زینب کو لے کر آؤ۔ عجیب الفاظ ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ مومن دعا کرے، یہ جملہ اسی جملے پر میں مروں ممبر پر۔ میرے دوستو جب کہا نا بیٹا زینب آؤ اور جناب فضا گئی آؤ آقا دادی ماں کی آخری زیارت کرو، تو 5 برس کی بچی نے کہا پہلے بابا کو کہو کہ گھر سے باہر نکل جائے، پہلے بابا کو کہو کہ گھر سے باہر نکل جائے۔ میرے نوجوان جو بھی زینب 5 برس کی عمر میں بابا کے سامنے نہیں آتی، خدا جانے وہ شرابی کے دربار میں کیسے آئی ہوگی، خدا جانے وہ بریزاد کے دربار میں کیسے آئی ہوگی۔ ہاں زاداران حسین، بی بی زینب آئی، میں نے تو تاریخ میں نہیں پڑھا کہ باپ اور بیٹی کے درمیان کون سی گفتگو ہوئی، لیکن جب بی بی زینب واپس چلی گئی اور علی نے کہا آؤ بیٹے حسین، کہا بابا آنے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن بابا آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ میں حسین عیسیٰ سے افضل ہوں، میری ماں مریم سے افضل ہے۔ تو عیسیٰ تو تب تک ماں کی میت پر نہیں آیا تھا جب تک اب جناب مریم نے نہیں بلایا تھا۔ بابا جب تک اماں نہیں بلائے گی میں حسین نہیں آؤں گا۔ نوجوانوں سادات مجھے کب سمے سے ممبر کی، ارے اسی پالو کے واقعے کے بعد جناب سیدہ ایک ہاتھ سے تصویر پڑتی تھی، ایک ہاتھ پالو پر ایک ہاتھ سے تصویر پڑتی تھی۔ جب حسین نے کہا کہ جب تک اماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا، یہ کہنا تھا، کفن کے دونوں بند ٹوٹے، زارا کے دونوں ہاتھ باہر آئے، آؤ میرے حسین، آؤ میرے حسین، آؤ میرے حسین، یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے، آؤ میرے حسین، آؤ میرے حسین، یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے۔ حسین آیا، ماں کو گلے سے لگایا اور کہا اماں اماں یہ آپ کی مجھ پر ادھار ہے، اماں کربلا میں آنا، اماں آپ کا سر ہے میرا سر نہ ہوگا، اماں آپ کے بازو ہیں میرے بازو نہ ہوں گے، اماں میں آپ کا استقبال کروں گا۔ علامہ توفیق رحمت نے لکھا یہ ماں اور بیٹے کے درمیان باتیں ہو رہی تھی یا قدرت کی آواز آئی، یا علی حسین کو ماں کے جنازے سے دور کر دے ورنہ قیامت برپا کر دوں گا۔ علی آئے، حسین کی پیشانی چومی، گردن چوما اور بڑے پیار سے ماں کے جنازے سے الگ کیا۔ میں نے کہتا ہوں مولا حسین
آپ آج بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کا بابا موجود ہے، آپ کا بھائی موجود ہے، آپ کی بہنیں موجود ہیں۔ مولا حسین آپ کو باپ نے بڑی محبت سے ماں کے جنازے سے الگ کیا۔ مولا حسین کربلا میں آپ کے لاش پر سکینہ آئے گی، مولا بھائی نہ ہوگا، اکبر نہ ہوگا، ارے شمر کے ہاتھ میں تاجا نہ ہوگا۔